انسانی ذہن قدرت کی ایک پیچیدہ اور عظیم تخلیق ہے۔ اس کو استعمال میں لا کر انسان کائنات میں چھپے رازوں کو فاش کرتا ہے تو کبھی مشکل ترین گتھیوں کو سلجھاتا ہے، لیکن انسان کا ذہن جب بیمار پڑ جائے یا اس میں کوئی خلل آ جائے تو انسانی اعضاء اور روزمرہ کے کام متاثر ہوتے ہیں، جس سے انسان کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ خوشی اور غمی کے احساسات، عادات اور رویوں کا تعلق انسان کے ذہن سے وابستہ ہے۔ Out of nowhere they fired me, so I was jobless for a couple of months. پیریڈ کے دوران میں کافی زیادہ اسٹریس اٹھ رہا تھا، فائنینس کی ٹینشن، گھر والوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اسٹریس آدمی کو ڈپریس کر دیتا ہے، اس کو دوسرے معاملات سے اس کو پیچھے لے جائے گا۔ جو میجر اسٹریس تھا وہ اینٹی ٹیسٹ کے بعد تھا، MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے تب میجر اسٹریس میں نے لیا۔ جب کوئی انسان ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہوتا تو وہ کئی قسم کی ذہنی بیماریوں اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ ان میں مینٹل سٹریس یا ذہنی دباؤ عام بیماری ہے۔ مینٹل سٹریس انسان کی عادات، رویوں اور خیالات کو متاثر کرتا ہے۔ جیسے ہی میں اسٹریس کا ورڈ سنتا ہوں تو میرے دل میں فوراً پریشر، رسپانسبلٹی اور ایسے کام جن کو میں مینیج نہیں کر پا رہا، تو یہ سب چیزیں سنتے ہی، اسٹریس کا لفظ سنتے ہی یہ ساری چیزیں میرے مائنڈ میں آ جاتی ہیں۔ اس ذہنی مرض سے ایسی سوچ میں شدت پیدا ہوتی ہے یا پھر انسان سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کا شکار فرد معاشرے سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ ایکچولی اسٹریس از اے کوالٹی آف لیونگ آرگنزم۔ یہ صرف ہیومن کی کوالٹی نہیں ہے، یہ اینیملز میں بھی ہوتا ہے، پودوں میں بھی اسٹریس ہوتا ہے۔ لیکن اسٹریس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ اسٹریس ایک ایسا ریئیکشن ہوتا ہے باڈی کا جو کسی بھی اسٹیمولس کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ اسٹیمولس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کی باڈی میں چینج آتا ہے تو آپ کی باڈی اس کو رسپونڈ کرتی ہے، تو وہ بیسیکلی چینج یا ٹریگر جو ہے وہ ایک اسٹریسر کہلاتا ہے، اور اس سے جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ اسٹریس ہوتا ہے۔ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور وہ اپنا غصہ یا فرسٹریشن معاشرے پر اور اس سے جڑی چیزوں پر نکالتا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کا مرض انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ مینٹل سٹریس نے انسانی رویے پر مثبت اثرات بھی مرتب کیے ہیں۔ If you have a level of stress, it be in between the two levels, this is beneficial for you. That motivates you to do something. ذہنی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مینٹل سٹریس یا ذہنی دباؤ کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ A physical stress, it can be a emotional stress. Stress is omnipresent part of the living organism. اگر سٹریس نہ ہو تو that means you are dead. کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے اس میں ایک لیول کا سٹریس ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے چاہے وہ لو ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 300 ملین لوگ ذہنی دباؤ کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی 21 کروڑ آبادی میں سے ہر تیسرا فرد اس مرض کا شکار ہے۔ ہماری اگر کلچرل پرسپیکٹیو سے ہم لوگ بات کریں تو اگر جو ہماری لوور سوشل کلاس ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے اسٹریسز ہو سکتے ہیں، جو ماڈریٹ ہماری ہے ان کے ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں، اور جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے ان کے ڈفرینٹ قسم کے اسٹریسز فیس ان کو کرنا پڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ سائیکالوجی کو شاید صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ پروفیشن اصل میں کرتا کیا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو پاگل خانے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جاننے کا عمل ہے، سمجھنے کا عمل ہے، اس کو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں نے صرف اور صرف پاگل خانے تک محدود کر دیا۔ پاکستان کی 44% عوام ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ایکچولی دا اسٹریس از بیسیکلی اے برڈن۔ بعض اوقات ہم لوگ اسٹریس لے جاتے ہیں پریڈکٹ کر کے کسی چیز کو، لائک ہم لوگ پیشن گوئی کر لیتے ہیں اپنے فیوچر کی سب سے پہلے کہ ہمارے فیوچر میں اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ چیز بھی ہمیں اسٹریس کی طرف لے جاتی ہے۔ لڑکیاں جیسے ہی وہ 18 کراس کرتی ہیں، 20 کے قریب پہنچتی ہے، اگلے گھر والے کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، خاندان والے، تم نے آگے کسی اور کے گھر میں جانا ہے۔ جو لڑکیاں ہیں ان کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے اسٹریس، کیونکہ یہاں پہ لڑکیوں کی اپ برنگنگ اور ان کی لرننگ ہوتی ہے کہ آپ نے بات ٹالریٹ کرنی ہے، آپ نے بات سہنی ہے۔ بس ایسے بن جانا ہے کہ میں نہ ہوں، ہم ہی ہم ہوں، تو اس ہم میں
میں کہیں پہ گم جاتا ہے. اور جب ایسا ہو نا تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ایگزامپل ایک پریشر کوکر کی طرح ہوتی ہے. جب چیزیں دبتی جاتی ہیں تو پھر وہ ایک نہ ایک دن پھٹ جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا اس بے قابو حالت کو ہم کیسے قابو میں لے کر آئیں. پاکستان میں 57.5% عورتیں اور 25% مرد ڈپریشن کا شکار ہیں. پوری دنیا میں ہر سال ذہنی دباؤ کا شکار 8 لاکھ افراد خودکشی کو گلے لگا لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر 40 سیکنڈ میں دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک خودکشی ذہنی دباؤ کے مرض کی وجہ سے ہو رہی ہے. دنیا کا ہر انسان ذہنی دباؤ کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، چاہے وہ کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ذہنی امراض موروثی، نفسیاتی اور معاشرتی تاثرات کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں. مینٹل سٹریس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں اس کی وجوہات ترقی پذیر ممالک سے الگ ہوتی ہیں. ترقی پذیر ممالک میں عموماً معاشی مسائل اور کشیدہ حالات اس کی وجہ بنتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں مقاصد کا حاصل نہ ہونا یا نتائج کا خواہش کے مطابق نہ آنا جیسے عوامل اس مرض کی وجہ بنتے ہیں. اسٹریٹجیز آر آف ٹو ٹائپس. ایک پیسو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ایک ایکٹیو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹریس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیسیولی کوئی چیز آپ کے پاس ایسے آتی، موسم اچھا ہو جاتا ہے، آپ کہیں کو آپ کو میوزک سننے کو مل جاتا ہے، یعنی کہ آپ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے تو وہ کوئی پیسیو اسٹریٹجی آپ کو صحیح کر سکتی ہے. اور ایکٹیو اسٹریٹجیز وہ ہوتی ہیں کہ جس کے لیے آپ خود محنت کرتے ہیں. فار ایگزامپل اف آئی ایم فیلنگ ان اسٹریس، میں کیا کرتا ہوں، میں کوئی ایکٹیو اسٹریٹجی کرتا ہوں، میں میوزک کے لیے جاتا ہوں، میں مووی جا کے دیکھ سکتا ہوں. اگر آپ کو اسٹریٹجیز سے ہیلپ نہیں مل رہی، دیٹ مینز یو آر انیبل ٹو کوپ ود اسٹریس، دین یو مسٹ گو فار پروفیشنل ہیلپ. شہروں اور دیہات میں بھی اس بیماری کی وجوہات، اقسام اور شدت میں فرق ہوتا ہے. شہری آبادی میں لوگ آپ کو زیادہ سٹریس کا شکار نظر آئیں گے، اس کی نسبت دیہات کے لوگوں میں سٹریس نسبتاً کم پایا جاتا ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نوجوانوں میں بھی ذہنی دباؤ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. 15 سے 29 سال کے لوگوں میں مینٹل سٹریس کا شکار ہونا عام سی بات ہے. خاص طور پر طالب علم زیادہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. ہماری یوتھ ہے، ان کی چونکہ اپ برنگنگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے، ان کی لرننگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے، تو جب ان کو کوئی اسٹریس وہ فیل کرتے ہیں یا فیس کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئک سولوشن چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ان کو آبویسلی کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کس کے پاس جائیں. وہ موسٹلی کیا کرتے ہیں، ڈرگس کی ہیلپ لیتے ہیں. شارٹ ٹرم تو پلیجر مل جاتا ہے، لیکن ان کے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ان کو پھر گلٹ اور ریگریٹ، وہ ساری چیزیں ان کی اسٹریس دوبارہ سے ایک سائیکل کی طرح فارم میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. جنس کے لحاظ سے ذہنی دباؤ مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے. لڑکوں میں پڑھائی کو لے کر اور اپنے مستقبل کو لے کر مینٹل سٹریس ہو سکتا ہے، جبکہ لڑکیوں پر اس کے عوامل مختلف ہو سکتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں جب کوئی فرد ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بلا جھجک کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. پروفیشنل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا خود کے پیر میں ہتھوڑے مارنے والا کام ہے. آپ نے گھر والوں کے پاس جائیں، انہیں پتہ لگے، انہوں نے آپ کے ماتھے پہ لیبل کر دینا سائیکو، یہ پاگل ہے، سائیکولوجی والے کے پاس جا رہا ہے یا کچھ بھی ایسے ڈاکٹر کے پاس اپنا دماغ کا علاج کروانے جا رہا ہے. نو جب ہم لوگ اس طرح کی مطلب سائیکیٹرسٹ وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو سوسائٹی والے کیا کہتے ہیں، لائک یہ مینٹل کیسز ہیں، پاگل ہیں. ویدر اٹ از ناٹ اے ٹرو تھنگ، بٹ آئی تھنک سو سوسائٹی والے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پاگل ہو گئے ہیں. ہمارے کلچر میں یہ سٹگما ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ کسی سائیکیٹرک کے پاس نہیں جانا چاہتا یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے کہ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ میں پاگل ہوں. یار پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی قوم کو یہ اویئر کرنا ہوگا کہ یار ڈونٹ بادر اینی باڈی ایلس ان یور سراؤنڈنگ. جب تک آپ لوگوں کو سنتے رہیں گے یو کی ناٹ اچیو یور گول. اب وقت بدل رہا ہے پر ابھی اس میں تھوڑا ٹائم کی اور ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو انفارچونیٹلی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آئے گا ہمارے پاس علاج کرنے کے لیے ہم اس کو لیبل لگا دیں گے، اور بہت سالوں سے ایسا ہوتا بھی رہا ہے.
का मुकाबला करना इंतहाई अहम है। अब हमें जानना है कि कहीं हम किसी ज़हनी दबाव जैसे मर्ज का शिकार तो नहीं, अगर हैं तो क्या इसके लिए कोई इक़दामात कर रहे हैं। इंसान सेहतमंद ज़हन से मुकम्मल होता है, क्योंकि अगर इंसान का ज़हन तंदुरुस्त होगा तो वो माशरे में पुरवकार और पुरमुस्त जिंदगी का सही मानों में लुत्फ ले सकेगा और माशरे के लिए मुफीद साबित होगा।